الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الفرقان الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بعد حمدہ وحکمہ وکلام بالقول اللہ والفعل اللہ الصلاة والسلام علی رسول القبلتین وأهل بيت نبوة ومعدن الرسالة السكلين والسلام على أجداده أكرمين المكرمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه رضوان الله الأجمعين وعلى أوليائه الشرفين المشرفين العاشقين المعشوقين جس دل میں حضور محبت بن کر بس رہے ہیں بس انہی دلوں کو دعوت دے رہا ہوں بارگاہ رسالت میں درود پڑھنے کی نہیں درود اس طرح سے نہیں پڑھیں گے دیکھیے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جیسے نماز اکیلے پڑھو تو اس کا اجر اور ہے نماز با جماعت پڑھو تو اس کا اجر اور ہے ایسے ہی درود جو حاصل نماز ہے قیمت نماز ہے اجر نماز ہے اصل نماز ہے کل نماز ہے یعنی نماز بغیر درود کے قبول ہی نہیں ہوتی اندازہ کیجئے یہ کتنا عظیم مرحلہ ہے ابھی درود کی دعوت دینے جا رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ کسی وسیلے کی ضرورت نہیں اللہ نے بھی وسیلوں سے منع کیا تھا لیکن باطل وسیلوں سے منع کیا تھا سچے وسیلوں کا درس دیا تھکے ہیں نہ میری عادت ہے کہ آپ کو کہوں کہ بلند آواز سے کہیں دل چاہے کہ اس آدمی نے یہ جو لفظ بولا ہے لفظ ان کا ہے داد اس کا حق بنتا ہے داد دینا سبحان اللہ بلند آواز سے یعنی بولنے والے کو ایک تو سانس بھی مل جاتی ہے ایک حوصلہ مل جاتا ہے کہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں تو میں کم نہیں ہو رہا بڑھ رہا ہوں اس لیے یہ داد حق ہوتا ہے پڑھنے والے کا اور اگر جی چاہے ضمیر فیصلہ کر لے کہ داد اس کا حق بن گیا ہے تو پھر یہ حق دباؤ گے تو غاصب کہلاؤ گے اگر جی چاہے دل کی بات ہے عزیزان غریب لا اکراہ فی الدین دین میں اکراہ ہے ہی نہیں دین میں جبر نہیں ہے کراہت نہیں ہے اچھا تو آؤ بڑی عظیم بات کیا ارشاد فرمایا تھا نا کہ باطل وسیلے چھوڑ دو 360 کو نکال کے باہر کیا سچے وسیلوں کو پکڑ لو تو وسیلے سے وہاں جانا ہے کیونکہ وہاں سے کوئی پیغام بغیر وسیلے کے یہاں نہیں آیا نہیں عزیزو جو وسیلے کا انکار کرتا ہے نماز تو پڑھتا ہے نا یہ قانون بنا شریعت میں کہ نماز بغیر درود کے قبول نہیں درود کو لازم کر دیا کہا وسیلے کا انکار کرتے رہو میری بارگاہ میں آؤ گے درود پڑھ کے جاؤ گے وسیلہ پڑھ کے جاؤ گے سلام پھیرو گے وسیلے کا انکار کرو گے نماز منہ پہ مارو گے لیکن میری بارگاہ میں بغیر وسیلے کو گفتگو چلنے نہیں دوں گا عزیزان گرامی تو نماز کہاں سے ملی بھائی اللہ نے دی ہے نا اللہ نے دی تو کس نے بتائی تھی نبی پاک ہمارے آقا نے بتائی ہے نا یعنی نماز آئی لامکان سے ہے مدینے سے ہو کر آئی عرش سے ہے مدینے سے ہو کر تو بھائی یہیں سے سمجھ لو جب وہاں کی نمازیں ان کے وسیلے کے بغیر یہاں نہ آ سکیں تو یہاں کی نمازیں ان کے ذکر کے بغیر وہاں کیسے جائیں آؤ پھر
درود پڑھیں گے سچا وسیلہ پکڑ لیں. عزیزان گرامی درود با جماعت پڑھنا ہے, 3 مرتبہ پڑھنا ہے, باواز بلند پڑھنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. ہر کس کے ندارت چون داغ غلامی, ہر کسی کے نصیب میں ان کی غلامی کا داغ لکھا نہیں گیا, وگرنہ 6 عرب لوگوں میں سے فقط 1.5 یا 2 عرب مسلمان نہ ہوتے. سیارے زمین کی بات ہے, جس سیارے پہ آپ رہتے ہیں یہ اس کی انفارمیشن ہے. عزیزان کا ہر کس کے ندارت چون داغ غلامی, ہر کسی کی قسمت میں ان کی غلامی کا داغ نہیں, ہر جبیں اس قابل نہیں کہ اس پر ان کی محبت کا تلک لگے. ہر کس کے ندارت چون داغ غلامی, کیوں ہر ایک کی قسمت میں ان کی غلامی کیوں نہیں؟ کہا اس لیے یہودست, پلیدست, گبرست, حرامی. کچھ لوگ یہودی بھی ہوتے ہیں, پلید بھی ہوتے ہیں, پارسی بھی ہوتے ہیں, حرامی بھی ہوتے ہیں. عزیزان گرامی, پہلے میں بات ایک کروں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں بڑے خوبصورت بزم سجی ہے, بڑا خوبصورت انتظام, بڑی ہی شادمانی, چہروں پر حضور کی محبت کے دمکتے ہوئے ستارے کھلے ہوئے ہیں. یہی تو مومن ہونے کی نشانی ہے. اور آپ تو آپ رہ گئے, کیا کہنے آپ کے, آپ کی محفل تو یہاں کی تھوڑی ہے. یہ تو امیر خسرو سے پوچھو جا کر کہ جب اس محفل کی معرفت ملی تو پکار اٹھے نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. عزیزان گرامی, مجھے اس میں اب نہیں جانا, لیکن میں ایک بات دیکھ رہا ہوں, آپ تو آپ رہ گئے. ارے سٹیج کتنا خوبصورت سجا ہے. میری ابھی جو درمیان میں جو تحت اللفظ بات کہہ رہا ہوں وہ آپ تک نہیں پہنچا سکا. سٹیج پر آپ غور کر رہے ہیں, کئی سید خلیل کوثر نظر آتے ہیں, کئی سید محبوب عالم نظر آتے ہیں, کہیں جناب حضرت جناب پیر طریقہ رہبر سید احمد صاحب نظر آتے ہیں, اور کہیں جناب پیر طریقہ رہبر شریعت قاضی محمد طیب فاروقی نظر آتے ہیں. سٹیج کو دیکھا, کہیں آل رسول بیٹھے ہیں, کہیں آل فاروق بیٹھے ہیں. ارے نہیں, ایک جملہ پھر دے رہا ہوں, گنبد خضرا کا تصور کرو جیسے وہاں پر رسول اور فاروق جمع ہے, ایسے ہی ان کے میلاد میں آل رسول آل فاروق جمع ہے. اللہ اکبر. یہ نسبتیں 1400 برس کی نسبتیں. 1400 برس کی نسبت. عزیزان گرامی و احسان محترم, بس میں نے تھوڑے سے وقت میں بہت سارا کام کرنا. Brevity is the soul of it. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. We haven't sent you but as merciful. اے حبیب, ہم نے آپ کو merciful of the universe. اے حبیب, ہم نے آپ کو ایسے ہی تھوڑا بھیجا ہے, محبوب بھیج رہے ہیں, ایسے ہی تھوڑا بھیجیں گے. ارے جب شب معراج میں بلایا تھا تو براق بھیجا تھا, جبریل بھیجا تھا, اب آپ کو بھیج رہے ہیں, ایسے نہیں بھیجیں گے. کیسے بھیجیں گے؟ کہا عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجیں گے. عالمین کے لیے رحمت. ارے میرا دعویٰ ہے عزیزان گرامی, فقط ایک قرآن کی سورہ الانبیاء کی یہ فقط 107ویں آیت ہی, اسی کی اگر معرفت مل جائے, اگر انسان 6666 آیتوں میں سے فقط اس آیت رحمت
رحمت پر ایمان لے آئے تو نبی کو حاضر ناظر مانے بغیر رہ نہیں سکتا. رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت. خود کیا ہے؟ الحمدللہ ہے رب العالمین، خود ہے عالمین کا رب. اور حضور کو کیا بنایا؟ رحمت للعالمین. توجہ کریں گے ذرا، دونوں آیتیں قرآن کی ہیں. سورہ فاتحہ کی شروع کیا سورہ الانبیاء کی 107ویں آیت، کہا رب العالمین، عالمین کا رب. یہاں ہے رحمت للعالمین، عالمین کی رحمت نہیں، عالمین کے لیے رحمت. لاہور کا مجمع، عزیزان گرامیوں، کیا کہا؟ عالمین کے لیے رحمت. تو عالمین کی رحمت نہیں ہے، یہ تعارف تھوڑا ہی ان کا تو عالمین کی رحمت ہے. تو پھر ہمیں بتاؤ نا، جب وہ عالمین کے لیے رحمت ہے تو رحمت کس کی؟ کسی کی رحمت ہے بھی تو صحیح، عالمین کے لیے ہے. یعنی میں ایک گفٹ لے کے آتا ہوں، ایک ٹیشو پیپرز کا ایک پیکٹ لے کے آتا ہوں، میں کہتا ہوں چچا